ہندوازم میں کہا جاتا ہے وشیکرن، اور ویسے کہتے ہیں کہ کسی کو بھی اگر اپنے قابو میں کرنا ہو، کچھ لوگ صرف آنکھوں میں دیکھ کے کوئی بھی آپ سے کام کروا لیتے ہیں، کچھ لوگ صرف ہاتھ پکڑ کے آپ کا مائنڈ کنٹرول کر لیتے ہیں. کیا یہ باتیں سچ ہوتی ہیں؟ یہ سچ ہوتی ہیں، لیکن اس میں ہیپناٹزم کہتے ہیں اس کو. اچھا، میری زبان تھوڑی، میرا لہجہ جھنگ کا ہے، تو ہمارا لہجہ اس طرح کا ہے. اگر میں کچھ لفظ الٹا پلٹا یا لمبا بول جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ کوئی نہیں کہ ایشو میں نہیں. لفظ الفاظ جانتا نہیں ہوں. ہمارا لہجہ اس طرح کا ہے. بہت سے لوگ اعتراض کر رہے تھے. تو اس کو ہیپناٹزم کہتے ہیں، جو میری زبان میں مطلب ہے ہیپناٹائز کر دیا. میں اس کا ایک کیس آپ کو، اگر آپ چاہیں تو میں ایک واقعہ اس کا بتا سکتا ہوں. جی بالکل بتائیں. ایک علاقہ ہے ہیڈ تریمو، جنگ کا ایک علاقہ ہے ہیڈ تریمو. وہاں اس کے قریب ایک لڑکا تھا، وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا یہاں پہ لاہور. اور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا. اس کی میرے خیال میں 4 یا 5 بہنیں بھی تھیں. جائیداد ان کی کافی تھی. اور اس کے ساتھ یہ کیس ہوا تھا. بلال اس کا نام. ابھی وہ دوبارہ سٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھ رہا ہے. تو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہاں پہ کوئی مسجد تھی، اس میں وہ نماز کے لیے گیا. 5 وقت کا نمازی تھا. بہت اس کا مسئلہ یہ تھا، وہ جذباتی بہت زیادہ تھا. بچپن سے ماں باپ کا اکیلا تھا، لاڈلا تھا، پیسہ تھا اس کے پاس. تو مسجد کے امام صاحب نے اس پہ نظر رکھی، بھئی بندہ اچھا خاصا ہے، پیسے والا ہے. 2-4 دن ایسے بس اس کے ساتھ گپ شپ لگائی، جس طرح کے کیسے ہو، کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ نے وقفیت بنائی. انہوں نے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا. وہ لڑکا مجھے بتا رہا تھا، اس کے والد سے میری بات ہوئی تھی کہ اس کو یہ اتنا یاد ہے کہ وہ بولتا ہے مجھے امام صاحب نے کچھ الفاظ پڑھائے تھے. مسجد کا امام تھا. اتنا یاد ہے، کوئی 1-2 لائنیں تھی عربی زبان میں، وہ مجھے پڑھائیں. اس کے بعد مجھے پتہ نہیں میں کہاں پہ. اور یہ اس کے جو کلاس فیلو ہیں یہاں پہ یونیورسٹی میں جو ہوں گے، وہ بھی شاید اس کی تصدیق کریں گے. میں تو ان کو نہیں جانتا، نہ میں ان سے ملا ہوں. لیکن اس کا باپ بتا رہا تھا کہ بھئی انہوں نے اس کو پکڑا. یہ بولتا تھا جب یہ کلاس میں گیا تو جو پرنسپل تھے یا پروفیسر تھے، جو بھی تھے، ان کو اس نے بولا آپ سب کافر ہو. مسلمان تو میں ہوں. لڑکیاں تھی، خواتین، بچیاں، ان کو مارنا شروع کر دیا. پھر اس کے جو دوست تھے کلاس فیلو، انہوں نے اس کو پکڑا، روم میں بند کیا. پھر اس نے دروازے میں اپنے سر مارنا شروع کر دیا. بولا مجھے چھوڑو، آپ کافر ہو، آپ کافر ہو. انہوں نے اس کو باپ کو کال لگایا. باپ نے کہا بھئی آپ اسے قابو میں رکھیں، میں آ رہا ہوں. وہ اسے یونیورسٹی سے نکال کے لے گیا اپنے جو ہاسٹل تھا وہاں پہ اس نے وہاں پہ دم لے کے بند کیا. اب وہ دروازہ توڑ کے کسی طرح وہاں سے نکل گیا. ہاسٹل کی حالت اچھی نہیں تھی، وہ ہاسٹل جو اس طرح کے ہمارے معاشرے میں ہوتے. دروازہ توڑ کے نکل گیا. وہ نیازی اڈے سے جا کے انہوں نے پکڑا تھا، پیدل بھاگ رہا تھا. کتنی دیر کے لیے کسی کو ہپنوٹائز کر کے رکھ سکتے ہیں اور کیا کیا کام لیا جا سکتا ہے؟ یہ ہپنوٹائز کر کے آپ کم از کم 1 ہفتہ بھی رکھ سکتے ہیں. یہ ہپنوٹائز کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ماہر ہے اس کا. تو یہ لڑکا 3 دن میرے خیال میں رہا تھا، 3 یا 4 دن رہا تھا. تو بلال اس کا نام تھا. تو اس کے بعد اس کا کزن، بلال کا جو کزن تھا، وہ میرا جان پہچانے والا تھا. اس نے مجھے بولا بھائی آپ کے بارے میں ہم نے کافی سنا ہے، آپ اس طرح کے کام کرتے ہو. ہمارا ایک پیشنٹ، اس نے مجھے چیلنج کیا تھا. میں نے بولا بھائی میں آپ کا چیلنج ایکسیپٹ نہیں کروں گا، آپ اکثر میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور آگے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس نے بولا نہیں، اس بار کلیئر ہے، کیس ہے. پھر اس نے میری بلال کے والد سے بات کرائی تو وہ رو رہا تھا. میں نے اسے بولا بھائی آپ نے چیک اپ کروایا ہے؟ اس نے بولا میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہوں، ڈاکٹر بولتے سے کچھ بھی نہیں ہے. MRI تک کرا دی ہم نے اس کے، نیورو سرجن کے پاس لے گئے، کچھ بھی نہیں نکلے. میں نے بولا آپ کسی عامل مولوی کے پاس لے گئے؟ وہ بول رہے تھے ہمارے علاقے میں ایک حافظ صاحب ہیں، بزرگ ہیں، ہم ان کو لے آئے. تو یہ غصہ کر گیا، اتنا لال آنکھیں ہوگی اس کی. بول رہا تھا میں آپ کو گلا دبا دوں گا، نکل جاؤ یہاں سے، آپ کافر ہو. ابھی 3 دن ہو گئے، یہ کھا پی بھی نہیں رہا ہے، بولتا ہے بس آپ سب کافر ہو. تو میں نے اسے کہا بھائی
وہ ہپنوٹائز ہے، آپ پریشان نہ ہو وہ۔ اچھا انہوں نے اس کو نشے کی گولیاں بھی دی تھی، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، 3 دن تک اسے بالکل نیند نہیں، اور اس کی آنکھیں ایسے لال ہو گئی تھی، اور اس کی جو 4 بہنیں تھیں وہ بھی رو رہی تھیں۔ تو میں نے کہا بھائی چلو آپ کی یہ کنڈیشن ہے تو میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں۔ میں نے اسے کہا بھائی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، نہ کسی عامل کے پاس جائیں، نہ کسی نیورو سرجن کے پاس جائیں۔ انہیں کسی نے بتایا کہ فیصل آباد میں کوئی ماہر نفسیات ہے، اس کے پاس لے جائیں۔ تو میں نے بولا بھائی آپ وہاں پہ بھی مت لے جائیں، میں خود فیصل آباد میں ہوں، یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کچھ وظیفے میں نے اسے بتائے، آیت الکرسی بتائی کہ 4 بار پانی پہ دم کریں اور اسے پلا دیں، اور پیار کے ساتھ اس کے ساتھ بات کریں۔ اگر وہ بولتا ہے آپ سب کافر ہو، آپ بولو اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ۔ اگر انہوں نے وظیفے وغیرہ پڑھے، دم کیے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کی، تو اسے کچھ سکون آ گیا تھا۔ تقریباً رات کو 11 بجے میری بات ہوئی، صبح جب میں نے ان کو کال لگائی وہ بول رہے تھے کہ وہ سو رہا ہے، تھوڑا نارمل ہو گیا، انہوں نے اس کی رسیاں کھول دیں، وہ باندھا ہوا تھا۔ ہپنوٹائز اس طرح کی خطرناک چیز ہے۔ تو اس کے بعد الحمدللہ باقی اس کو لے کے میں نے بولا اب کہیں بھی اس کو لے جاؤ، کسی اچھے عامل کے پاس دم کرو، الحمدللہ ابھی وہ دعائیں دیتے ہیں لیکن